پرانے وقتوں کی بات ہے کہ امرپور نامی شہر میں ایک راجا رہا کرتا تھا جس کا نام ہاشم تھا۔ راجا کی 2 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ ایک کا نام سونا تھا کیونکہ ان کے بال سنہری تھے، اور دوسری کا نام چاندی کیونکہ اس کے بال چاندی کے تھے۔ سونا اپنی بہن چاندی کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ جب وہ 5 سال کی تھی تو تبھی راجا نے اس کو گود لیا تھا۔ پتہ نہیں بابا کو کیا سوجی تھی کہ اس چڑیل کو میرے سر پہ لا بٹھا دیا، اس کے تو بال بھی سفید ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ کر اس کو لے کر آئے ہیں بابا۔ سونا بس ہر وقت یہی بڑبڑاتی رہتی اور چاندی کو نیچا دکھاتی۔ یہ سب راجا سے دیکھا نہ جاتا، وہ ہمیشہ پریشان رہتے کہ اس کی بیٹیاں آپس میں گھل مل کر نہیں رہ پاتی۔ ایک دن راجا اس بات کا ذکر اپنے وزیر سے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹیاں آپس میں صحیح سے نہیں رہتی، وہ ہمیشہ لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں اور مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں، میں بہت پریشان رہتا ہوں، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس پر وزیر ان کو مشورہ دیتا ہے کہ دور ایک گاؤں میں ایک بابا جی رہتے ہیں جو شاید آپ کو اس کا حل بتا سکیں۔ بادشاہ اٹھتا ہے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور سیدھا ان بابا جی کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے وہ بابا جی وہاں پر اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ ان کے پاس جاتا ہے اور ان کو ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی حل بتائیں، میں ان سب چیزوں سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ بابا جی اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹیوں کو میرے پاس لے کر آؤ، ان کو یہ مت بتانا کہ میں کون ہوں، بس ان سے کہنا کہ میں تم سے کسی کو ملوانا چاہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ صبح ہوتے ہی راجا اپنی دونوں بیٹیوں کو تیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں میرے ساتھ چلو، میں تم دونوں کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ شہزادی سونا تو بالکل بات نہیں مانتی، پر شہزادی چاندی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کسی طرح شہزادی سونا کو بھی منا لیتا ہے اور دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہاں جاتے ہیں تو وہ دونوں دیکھتی ہیں کہ وہاں پر تو صرف ایک بابا جی بیٹھے تھے۔ بابا، کیا آپ ہمیں یہاں پر ان سے ملوانے لائے ہیں؟ ان سے مل کر ہم کیا کریں گی؟ ارے سونا بیٹی، تم اندر تو چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ اتنا کہتے ہی راجا اندر چلنے لگتا ہے اور ان کے پیچھے پیچھے دونوں شہزادیاں۔ آؤ میری بیٹیوں آؤ، میں تم لوگوں کا ہی انتظار کر رہا تھا، مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں میرے بلانے پر آئی اپنے بابا کے ساتھ۔ یہ کہتے ہی بابا جی ان دونوں شہزادیوں کے ہاتھ میں ایک ایک بوتل پکڑا دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میری بچیوں، میری بات غور سے سنو، تمہارے والد تم دونوں کی صحت کے بارے میں بہت پریشان رہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے مجھ سے ذکر کیا۔ تم دونوں یہ دوائیاں اپنے ہر کھانے میں ملا کر کھانا، اس سے تم لوگ صحت یاب رہو گے اور تمہارے والد بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ سنتے ہی دونوں شہزادیاں خوش ہو جاتی ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ راجا بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہاں سے اپنی بیٹیوں کو لے کر نکل چلتا ہے۔ محل آتی ہیں اور دونوں ہر کھانے میں یہی دوائی ملا کر کھاتی ہیں۔ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ دوائی کس لیے ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ دوائی صحت کے لیے ہے، پر ایسا نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ دونوں شہزادیاں آپس میں خوش رہنے لگتی ہیں اور ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتی ہیں۔ سونا سمجھ نہیں پاتی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہمیشہ وہی پہل کرتی تھی، پر اب وہ اس سے بہت پیار کرنے لگتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر راجا بہت خوش ہوتا ہے اور ان بابا جی کو انعام بھی بھجواتا ہے اور ساتھ کچھ تحائف بھی۔ کچھ وقت بعد راجا ہاشم کا دوست راجا فارس دوسرے شہر سے ان کی طرف تشریف لاتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ان سے ذکر کرتے ہیں کہ میرا بھی شہزادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شہزادی سے ان کا نکاح ہو جائے۔ یہ سن کر راجا ہاشم بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی شہزادیوں سے پوچھ کر تمہیں جواب دوں گا کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ راجا فارس کہتا ہے کہ تم اپنی شہزادیوں کو میری طرف لے آؤ، اس طرح وہ میرے بیٹے سے بھی مل لیں گی اور ہمارے بیچ میں گھل مل بھی جائیں گی۔ کچھ وقت بعد راجا ہاشم اپنی دونوں شہزادیوں اور ملکہ کو لے کر راجا فارس کے محل چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے دعوت دی ہوتی ہے۔ راجا اپنی بیٹیوں سے پوچھتا ہے کہ بیٹی، کیا تم دونوں میرے ساتھ شکار پر چلنا پسند کرو گی؟ سونا تو حامی بڑھ لیتی ہے، پر چاندی کہتی ہے نہیں بابا، میں تھکی ہوئی ہوں، میں یہیں رکنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر سونا اور راجا ہاشم شکار پر نکل جاتے ہیں اور چاندی وہاں پر ہی باغ میں ٹہلنے لگتی ہے۔ اتنے میں اسے دور کوئی کھڑا نظر آتا ہے۔ وہ جب قریب جاتی ہے تو دیکھتی ہے ارے یہ تو شہزادے ہیں،
یہ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ ارے شہزادی آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ بابا اور سونا شکار پر گئے ہیں، پر میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے یہاں پر چڑیوں کا راگ سننا پسند ہے، تو میں یہاں پر چڑیوں کا راگ سننے آئی ہوں۔ ارے واقعی کیا ایسا ہے؟ آپ جانتی ہیں مجھے بھی چڑیوں کا راگ سننا بہت پسند ہے، میں بھی یہاں اسی لیے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں ہنسنے لگتے ہیں اور آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے اور وہ دونوں روز باتیں کرتے ہیں۔ کچھ وقت گزرتا ہے اور شہزادی سونا اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا آپ جہاں کہیں گے میں شادی کر لوں گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ میری شادی شہزادے کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، میں خوشی خوشی راضی ہوں۔ یہ سن کر راجہ ہاشم بہت خوش ہوتا ہے اور اس بات کی اطلاع اپنے دوست راجہ فارس کو دیتا ہے۔ وہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے سے بات کرتا ہوں۔ فارس وقت نکال کر اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ذکر کرتے ہیں کہ راجہ ہاشم اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروانا چاہتے ہیں۔ شہزادہ اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید بات شہزادی چاندی کی ہو رہی ہے۔ دونوں محلوں میں شادی کی بات چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہ سب کچھ شہزادی چاندی کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت اداس ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ارے میں تو شہزادے کو پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتے ہیں، پر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ میں سونا کو اداس نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور یہ سب کہتے ہی وہ خوشی خوشی سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ کچھ ٹائم گزرتا ہے اور شہزادی سونا جنگل میں شکار کے لیے جاتی ہے۔ شہزادی چاندی بھی اس کے پیچھے جاتی ہے، لیکن وہ آگے دیکھتی ہے کہ اس کی بہن کو کچھ ڈاکوؤں نے گھیر رکھا ہے۔ یہ دیکھو، یہ تو شہزادی سونا ہے نا، اس کے بال تو سونے کے ہیں، چلو اس کے بال کاٹ کر اس کے بال بیچ دیتے ہیں، اور میں نے سنا ہے اس کے بالوں کی تو بہت قیمت ہو گئی۔ کچھ ڈاکو بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور شہزادی سونا کو باندھ کر رکھا ہوتا ہے۔ اتنے میں شہزادی چاندی پیچھے سے آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ دیکھو تم لوگ میری بہن کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہٹ جاؤ اس کے سامنے سے، خبردار جو کسی نے اس کو ہاتھ لگایا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے بالوں کو چھوتی ہے، وہ کچھ بولتی ہے اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سارے ڈاکو گھبرا جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ شہزادی سونا کو کھولتی ہے اور بھگا کر اپنے ساتھ واپس محل لے آتی ہے۔ یہ خبر دونوں محلوں میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اور سب کو پتہ چلتا ہے کہ شہزادی چاندی نے کیسے اپنی بہن شہزادی سونا کو بچا لیا۔ یہ سن کر راجہ فارس اپنی بیٹے کے لیے شہزادی چاندی کا ہاتھ مانگ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر تم شہزادی سونا کی جگہ مجھے شہزادی چاندی اپنے بیٹے کے لیے دے دو۔ راجہ ہاشم بھی اپنی دوستی کی لاج رکھتا ہے اور انکار نہیں کرتا۔ سونا بھی سب سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میری بہن کی خوشی زیادہ عزیز ہے۔ یہ سن کر شہزادی چاندی بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری پیاری بہن، مجھے بہت خوشی ہے کہ تم میرے بارے میں اتنا کچھ سوچتی ہو۔ کچھ وقت گزرتا ہے اور شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔